اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 236 میں یعنی 236 میں، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، اور کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسی عورتوں کو طلاق دو ما لم تمسوہن، جن کو تم نے چھوا نہ ہو، او تفردوا لہن فریضہ، یا تم نے مقرر نہ کیا ہو، فرض نہ کیا ہو ان کے لیے مہر کو، فمتعوہن، تو ان کو فائدہ دو، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، موسع کا معنی وسعت والا، صاحب ثروت آدمی مالدار، فرمایا کہ وسعت والے پر، صاحب ثروت پر اس کی حیثیت کے مطابق، متاع دستور کے مطابق عورت کو فائدہ دینا ہے، وعلی المقتر قدرہ، مقتر کہتے ہیں فقیر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن مقتر جو ہے وہ کنجوس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے 19 پارے میں فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور وہ ایمان والے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، لیکن یہاں پر معنی ہوگا تنگ دست فقیر آدمی، فرمایا وعلی المقتر قدر، اور مقتر پر، فقیر پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے عورت کو دستور کے مطابق فائدہ دینا، حقا علی المحسنین، اور یہ حق ہے، یہ ضروری ہے نیکوکاروں کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت سے مراد کیا ہے؟ ترجمہ تو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ اس آیت سے مراد یہ کہ ایک عورت سے نکاح ہوا اور اس عورت کو چھونے سے پہلے رخصت ہی نہیں ہوئی تھی، خلوت صحیحہ پائی نہیں گئی تھی، اس سے فزیکل کوئی ریلیشن قائم نہیں ہوا تھا، اور جب نکاح ہوا تھا تو کوئی مہر کا ذکر بھی نہیں ہوا تھا کہ مہر کتنا دیں گے۔ تو اب یہاں پر چھونے سے مراد خلوت صحیحہ بھی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے خلوت صحیحہ بھی چھونے کے معنی میں، خلوت صحیحہ بھی میں نے اس سے پہلے ایکسپلین کیا ہے آپ کے سامنے عدت کے بیان میں، کہ لڑکا لڑکی کا نکاح ہو گیا اور نکاح کے بعد وہ خلوت میں اکیلے میں مل لیے کہ تیسرا آدمی کوئی نہیں ہے، اور تین چیزیں ان کو فزیکل ریلیشن سے روکنے والی بھی نہیں ہیں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ کوئی حسی معنی ہو، جیسے کہ لڑکا لڑکی کی شرمگاہ کے اندر ہی کوئی بیماری ہو جس کی وجہ سے وہ فزیکل ریلیشن قائم نہ کر پائیں، یا کوئی دونوں ایسی بیماری میں ملوث ہوں کہ کوئی فزیکل ریلیشن نہ کر پائیں۔ اس طرح لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ حیض و نفاس سے ہو، حیض یا نفاس کے معاملات اس کے چل رہے ہوں تو کوئی فزیکل ریلیشن نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز یہ کہ لڑکی یا لڑکا احرام میں ہو یا روزے کی حالت میں، یہ شرعی معنی یقیناً روزے کی حالت میں یا احرام کی حالت میں بھی اکیلے میں ہونے کے باوجود بھی وہ ملاپ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ تینوں چیزیں نہیں پائی گئیں اور تینوں چیزوں کے نہ پانے کے باوجود وہ خلوت میں ملے تو اس کو ان کی خلوت صحیحہ مراد لی جائے گی، اور ایسی عورت جو ہے وہ اس کا فزیکل ریلیشن مانا جائے گا احتیاطاً، کہ ہو سکتا ہے معاملات ہو گئے ہوں تو اس لیے احتیاطی طور پر مانا جائے گا۔ تو یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی ایسی عورت کو طلاق دی جس کا مہر بھی فکس نہیں کیا تھا اور اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن بھی قائم نہیں ہوا تھا، خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی تھی، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اب اس بندے پر، اس مرد پر، کیونکہ اس کی رخصت ہی نہیں ہوئی، اس نے کوئی فزیکل فائدہ اس سے نہیں اٹھایا، تو اس بندے پر کوئی مہر نہیں۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 236 ہے اور 237 ہے، اور 15ویں رکوع کا آغاز ہے۔ اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 236 میں یعنی 236 میں، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، اور کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسی عورتوں کو طلاق دو ما لم تمسوہن، جن کو تم نے چھوا نہ ہو، او تفردوا لہن فریضہ، یا تم نے مقرر نہ کیا ہو، فرض نہ کیا ہو ان کے لیے مہر کو، فمتعوہن، تو ان کو فائدہ دو، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، موسع کا معنی وسعت والا، صاحب ثروت آدمی مالدار، فرمایا کہ وسعت والے پر، صاحب ثروت پر اس کی حیثیت کے مطابق، متاع دستور کے مطابق عورت کو فائدہ دینا ہے، وعلی المقتر قدرہ، مقتر کہتے ہیں فقیر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن مقتر جو ہے وہ کنجوس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے 19 پارے میں فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور وہ ایمان والے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، لیکن یہاں پر معنی ہوگا تنگ دست فقیر آدمی،
فرمایا وعلی المقتر قدر، اور مقتر پر، فقیر پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے عورت کو دستور کے مطابق فائدہ دینا، حقاً علی المحسنین، اور یہ حق ہے، یہ ضروری ہے نیکوکاروں کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت سے مراد کیا ہے؟ ترجمہ تو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ اس آیت سے مراد یہ کہ ایک عورت سے نکاح ہوا اور اس عورت کو چھونے سے پہلے رخصت ہی نہیں ہوئی تھی، خلوت صحیحہ پائی نہیں گئی تھی، اس سے فزیکل کوئی ریلیشن قائم نہیں ہوا تھا، اور جب نکاح ہوا تھا تو کوئی مہر کا ذکر بھی نہیں ہوا تھا کہ مہر کتنا دیں گے۔ تو اب یہاں پر چھونے سے مراد خلوت صحیحہ بھی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے خلوت صحیحہ بھی چھونے کے معنی میں۔ خلوت صحیحہ بھی میں نے اس سے پہلے ایکسپلین کیا ہے آپ کے سامنے عدت کے بیان میں، کہ لڑکا لڑکی کا نکاح ہو گیا اور نکاح کے بعد وہ خلوت میں اکیلے میں مل لیے کہ تیسرا آدمی کوئی نہیں ہے، اور تین چیزیں ان کو فزیکل ریلیشن سے روکنے والی بھی نہیں ہیں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ کوئی حسی معنی ہو، جیسے کہ لڑکا لڑکی کی شرمگاہ کے اندر ہی کوئی بیماری ہو جس کی وجہ سے وہ فزیکل ریلیشن قائم نہ کر پائیں، یا کوئی دونوں ایسی بیماری میں ملوث ہوں کہ کوئی فزیکل ریلیشن نہ کر پائیں۔ اس طرح لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ حیض و نفاس سے ہو، حیض یا نفاس کے معاملات اس کے چل رہے ہوں تو کوئی فزیکل ریلیشن نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز یہ کہ لڑکی یا لڑکا احرام میں ہو یا روزے کی حالت میں ہو۔ یہ شرعی معنی یقیناً روزے کی حالت میں یا احرام کی حالت میں بھی اکیلے میں ہونے کے باوجود بھی وہ ملاپ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ تینوں چیزیں نہیں پائی گئیں اور تینوں چیزوں کے نہ پانے کے باوجود وہ خلوت میں ملے تو اس کو ان کی خلوت صحیحہ مراد لی جائے گی، اور ایسی عورت جو ہے وہ اس کا فزیکل ریلیشن مانا جائے گا احتیاطاً، کہ ہو سکتا ہے معاملات ہو گئے ہوں تو اس لیے احتیاطی طور پر مانا جائے گا۔ تو یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی ایسی عورت کو طلاق دی جس کا مہر بھی فکس نہیں کیا تھا اور اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن بھی قائم نہیں ہوا تھا، خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی تھی، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اب اس بندے پر، اس مرد پر، کیونکہ اس کی رخصت ہی نہیں ہوئی، اس نے کوئی فزیکل فائدہ اس سے نہیں اٹھایا، تو اس بندے پر کوئی مہر نہیں ہے۔ لیکن مہر نہیں کہ آگے اب احسان کی ترغیب دی جا رہی، کہا جا رہا وَمَتِّعُوهُنَّ، مہر تو تمہارا مقرر نہیں ہوا تھا۔ یہاں یہ مسئلہ بھی پتہ چلا کہ مہر کا ذکر نکاح میں ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص مہر کا ذکر نہ کرے اور کہ بھئی گواہوں کی موجودگی کے اندر فلاں بنت فلاں کا میں نے فلاں بنت فلاں سے نکاح کیا، اور مہر کا ذکر ہی نہ ہو کہ کتنا مہر ہوگا کتنا نہیں ہوگا، ڈسکس ہی نہیں ہوگی، اور اب نکاح ہو گیا اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، تو نکاح ہو گیا مہر کا ذکر کیے بغیر بھی، مہر فکس نہیں کیا اس کے بغیر بھی نکاح ہو گیا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ پھر اگر رخصت ہی نہیں ہوئی ہے تو مہر اس پر واجب نہیں ہے، لیکن کیا واجب ہے؟ اللہ فرما رہا وَمَتِّعُوهُنَّ، انہیں فائدہ دو، ان کو فائدہ دو۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اگرچہ تمہارا مہر مقرر نہیں ہوا ہے لیکن پھر بھی ایک رشتہ تو بن گیا تھا نا، رشتہ بن گیا تھا، اور رشتہ ٹوٹنے پر لڑکے کو اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے، لڑکی کو زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اگرچہ لڑکی کی رخصتی نہ بھی ہوئی ہو لیکن اس کے دوسرے رشتے آنے میں پرابلم ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی پہلے شادی ہوئی بھی تھی، حالانکہ رخصتی نہ ہو، صرف ایک تقریب میں دونوں کا نکاح ہو گیا۔ تو اللہ کہہ رہا وَمَتِّعُوهُنَّ، اس عورت کو فائدہ دو۔ فائدہ کتنا دو؟ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، دستور کے مطابق جو کلچرل ویلیوز ہیں تہذیب یافتہ اور شریف لوگوں کی، جس طرح شریف لوگ، تہذیب یافتہ لوگ عورتوں کی قدر کرتے ہیں، ٹیک کیئر کرتے ہیں، تو فرمایا مالدار پر اس کی حیثیت کے مطابق فائدہ دینا ہے، اور ایک تنگدست آدمی پر اس کی حیثیت کے مطابق فائدہ دینا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے، امام ظفر نے، امام محمد، امام ابو یوسف، یہ صاحبین جن کو کہا جاتا ہے امام اعظم کے شاگرد ہیں، ان کے نزدیک اگر مہر فکس نہیں ہوا اور چھونے سے پہلے طلاق ہو گئی تو فائدہ دینا اپنی حیثیت کے مطابق واجب ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور کم سے کم کتنا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کم سے کم یہ ہے کہ آدمی اس کو ایک جوڑا پہننے کی اوڑھنی، لحاف وغیرہ دے، کم سے کم مقداری، اور زیادہ سے زیادہ انہوں نے فرمایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم کیا دے کہ غلام اس زمانے میں ہوتے تھے، فرمایا غلام گفٹ کر دے۔ تو اس زمانے کے اندر آدمی اس کو کاؤنٹ کر لے کہ اب اللہ نے جتنا دیا ہے اس کو، تو رشتہ ختم کرنے پر بھی اللہ مرد کو کیا کہہ رہا؟ دو۔ مرد کہہ رہا ختم بھی کرو تو دیتے ہوئے ایک اچھے تعلقات سے کرو۔ فرمایا دستور کے مطابق تم اپنی حیثیت کے مطابق دو، حقاً علی المحسنین، اور یہ حق ہے، یہ لازم ہے کس پر؟
علی المحسنین، احسان کرنے والوں پر، نیک لوگوں پر، کہ جو نیک ہوں گے وہ طلاق پر بھی عورت پر ظلم نہیں کریں گے بلکہ اسے کچھ دے دلا کر رخصت کریں گے۔ پھر آگے ایک اور مسئلہ بیان کر دیا، فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوهن، ان کو چھونے سے پہلے، لیکن یہاں کنڈیشن ڈیفرنٹ کیسے، وقد فرضتم لهن فریضہ، لیکن تم نے فرض کیا ہو، مقرر کیا ہو ان کے لیے مہر۔ پہلے والی کنڈیشن میں کیا تھا، چھونے سے پہلے طلاق ہو گئی تھی اور مہر بھی مقرر نہیں تھا کیا دینا، لیکن اب اس کنڈیشن میں کہ رخصتی سے پہلے، چھونے سے پہلے طلاق دے دی ہے، اور اب یہ کہ لیکن مہر مقرر تھا کہ بھئی 10 لاکھ دیں گے، 5 لاکھ دیں گے، 1 لاکھ دیں گے، $5,000 ہے، $10,000 ہے، ایک مقرر ہو گیا۔ اب اللہ فرما رہا ہے طلاق ہو جاتی ہے تو کتنا مہر دیں گے؟ کیا پورا مقررہ جو تھا مہر وہ دیں گے کیونکہ تو چھوا ہی نہیں ہے؟ تو اللہ نے کہا فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، لازم کتنا ہوگا؟ لازم یہ ہوگا کہ اگر مہر مقرر تھا اور چھونے سے پہلے یعنی رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی۔ آج کل اس طرح کے کیسز آپ سنتے ہیں، مثال کے طور پر نکاح پہلے لے لیتے ہیں، رخصتی ہوتی نہیں ہے، بھائی رخصتی 2 سال بعد لیں گے، رخصتی 3 سال بعد لیں گے، مہر بھی ایک بڑی ڈیمانڈ پر مقرر کر دیا۔ اب خاندانوں میں جھگڑا ہو گیا، رخصتی سے پہلے کہا کہ نہیں بھائی ہم اپنی بچی کا رشتہ ختم کرتے ہیں یا ہم اپنے بچے کا رشتہ ختم کرتے ہیں، تو اب مہر کا معاملہ آئے گا، تو کیا مہر دیں گے کیونکہ رخصتی نہیں ہوئی؟ تو اللہ نے کہا مہر دیں گے، لیکن کتنا دیں گے؟ فرمایا وہ دیں گے نصف ما فرضتم، جو تم نے فرض کیا اس کا نصف دیں گے۔ مثال کی طور پر اگر $10,000 رکھا تھا اور چھونے سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے اور 10,000 مقرر کر دیا تھا تو کتنا دیں گے؟ 5,000 دیں گے۔ کتنا دیں گے؟ $5,000 ہم اس کو مہر دیں گے۔ اب آگے دیکھیے کمال بات، میں وہی عرض کرتا ہوں نا کہ یہ رکوع پڑھتے جائیے اور پھر یہ دیکھیے کہ اسلام نے، اللہ نے عورت کو کیا رائٹ دی ہے، کیا شان بخشی ہے، اور کتنا ٹیک کیئر کیا اس کا، کتنا خلوص، اور مرد کو کہا ہے عورت کے ساتھ بھلائی کرو، بھلائی کرو۔ اب یہاں پر کیا تھا؟ آدھا دینا ہے، اب یہاں پر دونوں کو کہا جا رہا ہے الا ان یعفون، لیکن یہ کہ وہ معاف کر دے عورت، وہ معاف کر دے عورت، عورت کہے کہ نہیں مجھے آدھا نہیں لینا، میں معاف کرتی ہوں، لیکن یہ عورت معاف کرے گی، اس کے باپ کو یا اس کے سرپرست کو اختیار نہیں ہے، یعنی مہر کو معاف کرنے کا جو اختیار ہے وہ عورت کو ہے، کیونکہ وہ حصہ اور حق کس کا ہے؟ عورت کو ہے۔ لڑکی کا باپ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا کہ میں معاف کرتا ہوں، کیونکہ اس کو اختیار ہی نہیں ہے، وہ مالک ہی نہیں ہے، تو اس لیے لڑکی کے باپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ جا کر کہہ کر آ جائے میری طرف سے معاف ہے، تم معاف کرنے والے ہو نہیں۔ فرمایا وہ عورت معاف کر دے کہ نہیں مجھے آدھا بھی نہیں چاہیے۔ اب اللہ کہہ رہا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں اللہ نے نکاح کی گرہ رکھی ہے، یعنی نکاح کی گرہ کو باندھتا ہے کون ہے؟ شوہر۔ طلاق کا اختیار، نکاح کا اختیار کس کے پاس اللہ نے دیا؟ شوہر کے پاس۔ تو شوہر کو ایک قوان بنایا ہے، شوہر کو وللرجال علیہن درجہ، کیا کہ شوہر کو ایک بڑا درجہ دیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یا وہ شوہر معاف کر دے، یعنی دینا آدھا ہے، 5,000 میں نے کہا نا 10,000 فکس ہوا تھا، 5,000 دینے یہ لازم ہے، اس پر نہیں دے گا گنہگار ہوگا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ بس اب جب بات ختم ہی ہو رہی ہے کہ تم احسان یہ کرو، خیر والا معاملہ یہ کرو کہ 10 بھی دے دو، معاف کرو، وہ تمہاری جو چھوٹ ہے اس کو تم معاف کرو، 10 دے دو۔ پھر آگے ترغیب کیا دیتا ہے؟ فرماتا ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر معاف کر دے مرد تو اقرب للتقویٰ، یہ تقوی سے بہت زیادہ قریب ترین شے ہے، یعنی کہ عورت معاف کرنے کے آسرے میں نہ رہو کہ یار ایسا کرو کہ میرے 5,000 تو بچیں گے، عورت معاف کر دے۔ اللہ کہہ رہا تو مرد ہے، کمانے والا تو ہے، تجھے شان دی اللہ نے، عورتوں کی کمائی پر پلنے والا نہیں بنایا تمہیں شان دی ہے، تمہیں درجہ دیا، تمہیں فضیلت دی ہے، تمہیں قوام بنایا ہے، تمہیں ایک شان دی ہے۔ تو مرد آدمی عورت کو دیتا ہوا اچھا لگتا ہے، عورت سے لیتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ اللہ نے یہ اختیار تو دیا ہے عورت کو کہ معاف کر سکتی ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ وہ جو جس کے ہاتھ میں ہم نے ایک تو شان کیا بڑھائی، تیرے ہاتھ میں نکاح کی گٹھان دی ہے، گرا تیرے ہاتھ میں دی، اور فرمایا کہ یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے کہ تو عورت کے لیے چھوڑ دے، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ تو پتہ لگا صرف نماز پڑھنا یا حج کرنا یا روزہ رکھنا ہی تقوی نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کا دل نہ توڑنا، لوگوں کے ساتھ خیر کرنا، ان کو دینا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی تقوی ہے۔ کیونکہ یہاں تقوی کو کیا کہا کہ اگر تم چھوڑ دو پیسے تو یہ بھی تقوی ہے،
صرف تقوی یہ نہیں کہ آپ نے داڑھی رکھ لی، آپ نمازی 5 ٹائم کے بن گئے، مسجد جا رہے ہیں لیکن لوگوں کو لین دین کے معاملات میں تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کہ میں تو بہت متقی آدمی ہوں، میں تو بہت نیک آدمی ہوں۔ عبادت میں تو آپ نیکی کر رہے ہیں لیکن معاملات کے اندر آپ ڈیفالٹر ہیں، معاملات کے اندر آپ فراڈ کر رہے ہیں، معاملات کے اندر بڑے کچے ہیں، لین دین کے معاملات میں، خواتین کے معاملات میں، اپنی فیملی کے معاملات میں، لوگوں کے معاملات میں، معاملات کے اندر آپ بہت ویک ہیں۔ تو کبھی یہ نہ سمجھیے کہ میری عبادت تو اچھی ہو رہی ہے اور معاملات کی خیر ہے، نہیں، معاملات بھی تقوی میں آتے ہیں۔ اگر تم لین دین کے اندر کھڑے ہو تو یہ بھی نیکی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اب ترغیب کیا دے رہا ہے کہ معاف کون کرے؟ مرد معاف کرے۔ یہاں مراد کیا ہو گئی کہ اگر چھونے سے پہلے طلاق ہو گئی اور مہر مقرر تھا، اور مہر وہ ہو گیا تھا مہر معجل، میم عین جین لام، فوراً دینے والا تھا، اب کیا رخصتی تو نہیں ہوئی تھی، $10,000 دے دیے تھے، تو اب شریعت کا جو پہلا اصول ہے وہ کیا ہے کہ عورت کیا کرے گی؟ اگر رخصتی نہیں ہوئی تو کتنے بھجائے گی ریٹرن؟ 5 بٹھائے گی اور 5 رکھے گی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اب تو بہتر مرد کے لیے کیا ہے کہ وہ 5 ریٹرن نہ کروائے بلکہ جاننے دے، کیونکہ رشتہ ختم ہو گیا۔ اب لڑکی کو زیادہ نقصان ہوگا، بدنامی بیچاری کی ہوگی، کوئی طرح طرح کی ہمارے معاشرے میں باتیں بنائیں گے، تو خیر کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، عورت کے ساتھ خیر کرتے ہوئے چھوڑ دو۔ اگر خدا نہ خواستہ بڑا جھگڑا ہو گیا خاندان میں، تمہیں لگتا ہے کہ اب پیچ اپ نہیں ہو پائے گا، مسائل بڑھیں گے، تو اب رشتہ ٹوٹ رہا ہے تو جب بھی آسان کرو۔ پھر کہا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، یہ بھی خوبصورت آیت ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ، تنسول کا معنی ہے نہ بھولو، نہ بھولو فضل بینکم، فضل کو آپس میں، خیر کو آپس میں۔ اگرچہ یہ 2 رشتے ختم ہو رہے ہیں، اگرچہ طلاق ہو رہی ہے، اگرچہ ایک چیز ہے جو رشتہ توڑ رہی ہے، لیکن اس وقت بھی تمہیں جھگڑا نہیں کرنا۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، فضل کو نہ بھولو آپس میں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اب یہاں دیکھ لیجئے قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہمارا کلچر مزاج کیا ہے۔ اگر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کی طلاق ہو، لڑکا کو چھوڑ دے، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کی طلاق ہو، لڑکی کو چھوڑ دے، یا دونوں خاندان والے کو چھوڑ دیں، یہ طلاق ہو رہی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خیر اور بھلائی کریں۔ ہمارے یہاں تو جانی دشمن بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سالہ سال کی جو ہے وہ، یہ تو طلاق کا مسئلہ ہے، اگر کسی کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر خاندان میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا دیکھیں اللہ نے مقدر کیے ہیں، اللہ نے جوڑے بنائے آسمانوں، نہیں لکھا مقدر کے اندر، موو آن کرو، اپنی زندگی میں خوش، وہ اپنی زندگی میں خوش۔ کب تک یہ جھگڑے ہم پال کے رکھیں گے؟ کب تک ان جھگڑوں کے ساتھ جئیں گے؟ اور جب یہ ایک خاندان کا جھگڑا پورے معاشرے، پورے علاقے، پوری صدیوں تک اور نسلوں تک چلتا ہے، جس کا دونوں خاندانوں کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا بھائی نکاح ہے اور طلاق ہے، دونوں کے اللہ نے شریعت نے اصول بنائے ہیں، تو فرمایا اگر نکاح کرنا ہے اس میں بھی خیر کے ساتھ کر لو، اور اگر کسی کو زندگی سے الگ کرنا ہے، الگ الگ زندگی گزارنی ہے، اپنے روڈ الگ الگ کرنے کہ نہیں میں اپنے طریقے سے جوں گا، تو دونوں کو شریعت نے آزاد کیا ہے، وہ اپنی زندگی گزارے، تم اپنی زندگی گزارو۔ اور آپس میں رشتہ جب ختم بھی ہو رہا ہو تو رشتہ ختم کرتے کرتے بھی خیر کے ساتھ ختم کر دو، تاکہ ان کو یاد رہے کہ ہمارا یار واسطہ جن سے پڑا تھا وہ بڑے خاندانی لوگ تھے۔ ایسا نہ دکھاؤ کہ پتہ چلے کہ یار بڑے گنوار، بڑے جاہل لوگ ہیں، جنہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہماری بچی کو یا ہمارے بچے کو بدنام کرنے کے لیے، ہمیں معاشرے میں ذلیل کرنے کے لیے، اور ہمیں ہر جگہ بدنام کرنے کے لیے۔ تو یہ طریقہ کار شریعت کا نہیں۔ شریعت کہتی ہے طلاق بھی ہو گئی تو وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا نہ بھولو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اگر تم کچھ کر رہے ہو، اچھا کر رہے ہو، وہ بھی اللہ دیکھ رہا، اور اگر تم غلط کر رہے ہو تو اللہ تمہیں تنبیہ کر رہا ہے کہ تم آج کسی کی بچی کو بدنام کر رہے ہو، تم آج کسی کے لڑکے کو بدنام کر رہے ہو۔ دونوں طرف ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر معاملات ہو جائیں تو پھر وہ دوسرے نکاح میں پرابلم آ رہی ہوتی ہے، یا تو بیچارے لڑکے کی کہیں نہیں ہونے دے رہے ہوتے ہیں، یا پھر لڑکی کی کہیں نہیں ہونے دے رہے ہوتے ہیں، دوسرے نکاح میں پریشانیاں آ جاتی ہیں، اور پھر دونوں خاندان میں مسائل بڑھتے جاتے ہیں۔ تو اگر تم پازیٹیو کچھ کر رہے ہو اللہ وہ بھی دیکھ رہا، اور اگر تم نیگیٹو کچھ کر رہے ہو اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو آدمی کو یہ آیت سمجھا رہی ہے کہ جو تو کر رہا ہے تجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دے، کہ دنیا کی زندگی گزر جانی ہے، اولاد تجھے تو دی اللہ نے، تو اگر تو زیادتی کرے گا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دے گا، خیر کرے گا اللہ کی بارگاہ سے خیر پائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں بیان کر دی۔ ایک مسئلہ رہ گیا وہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ اگر
کسی کی طلاق ہوئی اور مہر بھی مقرر کر دیا، مہر مقرر نہیں کیا تھا لیکن رخصتی ہو گئی تھی، یہ تیسرا مسئلہ رہ گیا نا۔ ایک تو مسئلہ یہ کہ مہر مقرر ہی نہیں تھا اور چھوا بھی نہیں، طلاق ہو گئی۔ ایک مسئلہ یہ تھا مہر مقرر تھا اور چھوا بھی نہیں تھا، طلاق ہو گئی۔ تو چھوا نہیں تھا اور مہر مقرر نہیں تھا تو کیا کرے گا؟ فائدہ دے گا، کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ اب ٹھیک ہے، دوسری چیز کیا ہے کہ اب مہر مقرر تھا، چھوا نہیں تھا، طلاق ہو گئی، تو اب کیا کرے گا؟ آدھا دے گا۔ لیکن بہتر کیا مرد کے لیے؟ پورا چھوڑ دے، خیر کے ساتھ دینے والا ہاتھ رکھے۔ اب کنڈیشن یہ ہے کہ مہر کا ذکر ہی نہیں تھا، نکاح ہو گیا، سارے معاملات ہو گئے، ذکر، ارے گھر کے بچے ہیں کیا آپ ذکر کریں، اس طرح خاندان کے بڑے بوڑھے ارے گھر کی بچی ہے، گھر میں ہی تو آ رہی ہے، کیا مہر وہر کے معاملات۔ پھر کیونکہ میں کئی نکاح پڑھائے تو لوگوں کے ذہن کی جب میں بات سنتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ بڑھاپے میں ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو ہم کہتے ہیں مہر کیا رکھنا ہے؟ ارے جناب کچھ بھی رکھ لیں، یہ مہر میں کیا رکھا ہے؟ یہ جب اللہ گھر بنا کر رکھے، اللہ ایسی نوبت لا ہی نہیں کہ مہر دینا پڑے۔ خدا کے بندوں، مہر کا تعلق نکاح کے ساتھ ہے، طلاق کے ساتھ نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں طلاق ہوگی تو مہر دیں گے، تو وہ یہ بولتے ہیں حضرت یہ بات کا تصور ہی نہیں کرو کہ اللہ کرے بن کے ہی رہے تو مہر دینے کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ تو بھائی مہر طلاق پر نہیں دینا ہے، مہر تو نکاح پہ دینا ہے۔ آپ نے کس طرح کی عجیب بات کر دی کہ ایسی نوبت ہی نہیں آئے۔ بھائی وہ تو نکاح کے بدلے میں اس کے اوپر گفٹڈ ہے، یعنی شوہر جو مہر دیتا ہے وہ نکاح کا بطور گفٹ شریعت کے اندر اللہ نے عورت کا حق رکھا ہے۔ اب ہوا کیا کہ رخصتی ہو گئی، مرد عورت نے صحبت کر لی اور اب جناب طلاق ہو جاتی ہے۔ اب مہر کیا کریں؟ مہر تو ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا تھا، تو اب مرد دے گا مہر مثل۔ کیا دے گا؟ مہر مثل۔ اب مہر مثل کسے کہتے ہیں؟ مہر مثل اس کو کہتے ہیں کہ لڑکی کا جو ددیال ہے، لڑکی کے جو باپ کا خاندان ہے، اس لڑکی کے باپ کے خاندان میں لڑکی اگر ڈاکٹر ہے، لڑکی اگر انجینئر ہے، تو اس جیسی لڑکی حسن میں بھی، جمال میں بھی، عقل میں بھی، ذہانت میں بھی، کنوارے پن میں بھی، کنواری ہے تو کنواری، مطلقہ تھی دوسری شادی تھی تو دوسری شادی، بیوہ تھی تو بیوہ، لڑکی میں جو کوالٹیز ہیں اس طرح کی کوالٹی کی لڑکی کے ددیال میں کوئی اور لڑکی بھی ہو اور اس کا جتنا مہر رکھا گیا ہو اتنا ہی مہر اس کا ہوگا، اس کو کہتے ہیں مہر مثل۔ کیا کہتے ہیں؟ اس طرح دوسری چیز یہ ہے کہ خاندان نے ایک آپس میں کمیونٹی سسٹم ہے اور کمیونٹی نے بنایا ہوا ہے کہ بھائی ہماری بچیوں کا مہر اتنا ہونا چاہیے۔ تو اب مہر جب مقرر نہیں ہوا تو اب دیکھا جائے گا لڑکی کے ددیال میں خاندان کے اندر کتنا مہر عموماً لڑکیوں کا رکھا جاتا ہے، اس جیسی لڑکیوں کا۔ اس میں ایجوکیٹڈ اور ان ایجوکیٹڈ برابر نہیں، اس میں ایک قبول صورت والی اور حسن و جمال والی برابر نہیں، اس میں کنواری اور بیوہ برابر نہیں، بلکہ دیکھا جائے گا کہ لڑکی کو دیکھیں گے، لڑکی کتنی ہائیلی کوالیفائڈ ہے، لڑکی کس لیول کی ہے، اس جیسی لڑکیاں جو خاندان کے اندر ہوں گی اس کے مثل۔ لیکن میں جو دوسری بات کر رہا تھا کہ خاندان نے کوئی مقرر کر دیا کہ ہماری اس طرح کی جو کنواری بچیاں ہوں گی ہم ان کا مہر مقرر کریں گے، نظام بنا دیا $10,000 یا 20,000 رکھ دیا یا 15,000 رکھ دیا یا 5,000 رکھ دیا، خاندان نے فکس کر دیا ایک اماؤنٹ۔ تو اگر رخصتی ہو گئی اور مہر کا ذکر نہیں ہوا تو لڑکی کے ددیال میں جو مہر چلتا ہے وہ مہر لڑکا دے گا۔ اور اس طریقے سے جب لڑکی کی شادی کر رہے ہوں تو شادی کے وقت بھی آدمی کو چاہیے کہ مہر کی بات کرے تو مہر زیادہ سے زیادہ لڑکے کی استطاعت کے مطابق بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ بھائی مہر مثل کا میں مطالبہ کرتا ہوں، کیا کہ بھائی میرے بھائی کی بچیوں کی بھی شادیاں ہوئی ہیں، میرے خاندان میں اور بھی بچیوں کی شادی ہوئی ہے، تو ہمارے ہاں اگر ریشو نکالو بچیوں کا تو میرے ہاں ہمارے خاندان میں بچیوں کا مہر اتنا رکھا جاتا ہے تو میں اتنے مہر کی ڈیمانڈ کرتا ہوں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر دو شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ لڑکے کی بہن کی بھی شادی ہو رہی ہے اور لڑکے کی جو ہے وہ بیوی بھی آ رہی ہے، تو کیا ہو رہا ہوتا ہے، بہو کا مہر کم کر رہے ہوتے ہیں اور بیٹی کا مہر ایک طرف سے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کسی کی بچی لا رہے ہیں تو اس کو کہیں گے نہیں تیرا تو $2,000 دیں گے تجھے، اور اپنی بچی جہاں دے رہے ہیں تو وہاں لڑ رہے ہیں 15-20 ہزار روپے پہ۔ خدا کے بندو یہ کون سا معیار ہے یار؟ کسی کی بچی لا رہے ہو تو اس کو مہر کم دے رہے ہو اور کسی اپنی بچی دے رہے ہو تو وہاں پر ان کے پر چھری لے کے کھڑے ہو، تو یہ شریعت نے معیار نہیں دیا۔ شریعت نے کہا پھر معیار بناؤ تو مہر مثل رکھو،
مہر مثل رکھو کہ بھائی جتنا خاندان کے اندر مہر سب کا چلا آ رہا ہے اس اسٹینڈرڈ کی بچیوں کا، اتنا ہی مہر سب کا رکھا جائے گا۔ تو یہ مہر کی اقسام ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ قرآن کریم کے نور سے ہمارے سینوں کو مزین فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔